الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع عند اللہ۔ حضرات گرامی، پچھلی گفتگو میں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کا قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہونا بیان کیا تھا، اور امکانی حد تک میں نے آپ کے سامنے اس کے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں امام اعظم کے علم کی 5 خصوصیات یا 5 امتیازات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کو لغزشوں سے، خطاؤں سے بچائے، سلاست اور روانی عطا فرمائے، حق اور صحیح بولنے کا خوگر بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ امام اعظم کی حیات پاک پر ائمہ احناف نے، علماء احناف نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پچھلے 500-600 سال کے اندر زیادہ تر کتابیں ائمہ شوافع نے لکھی ہیں، شافعی مذہب کے ائمہ نے۔ اس میں علامہ سیوطی ہیں، علامہ ابن حجر مکی ہیں، صاحب سیرت شامی ہیں جنہوں نے عقود الجمان لکھی، امام شعرانی ہیں جنہوں نے میزان الشریعہ جیسی انقلابی کتاب لکھی۔ ان کتابوں میں، اور بالخصوص علامہ سیوطی اور ابن حجر کی کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کے بارے میں زبان رسالت سے حدیثوں میں بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک کے بارے میں حدیث پاک یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، قریب ہے کہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر کے نکلیں گے، اونٹ کے کچاوے باندھیں گے تلاش علم میں، لیکن انہیں عالم مدینہ سے بڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ملے گا۔ علامہ سیوطی اور ابن حجر کے علاوہ اور دوسرے ائمہ نے بھی کہا کہ اس سے مراد حضرت امام مالک ہیں، اس لیے کہ آپ کے نام پاک کے ساتھ عالم مدینہ اسی وجہ سے لاحقہ لگایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں حدیث پاک کہ لا تسبوا قریشن، کہ تم قریش قبیلے کو گالی مت دو، برا نہ کہو، فإن عالمها یملأ الارض علما، اس لیے کہ قریش میں سے ایک ایسا عالم اٹھے گا جو پوری زمین کو علم سے بھر دے گا۔ یہ حضرت امام شافعی کے بارے میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے، اور انہی ائمہ نے فرمایا کہ امام مالک اور امام شافعی کی بشارتوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں ان کے علم کے حوالے سے
جو حدیث پاک ارشاد فرمایا لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من ابناء فارس. مختلف الفاظ سے یہ روایت نقل کی گئی ہیں کتابوں میں کہ اگر علم ثریا ستارے کی دوری پر ہو اور بلندی پر ہو پھر بھی فارس کا ایک عالم وہاں سے اسے توڑ لائے گا. اس کا مفہوم یہی ہے کہ علم کتنا ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دقیق کیوں نہ ہو، لیکن اس کی عظمتیں اس کو پا لیں گی، اس کو حل کر لیں گی. یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بشارت ہے جو زبان رسالت سے بیان ہوئی ہے. تفصیل کا چونکہ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ سورہ جمعہ کی آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے اور اصحاب سیر نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پیش کرتا. اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور روایت جسے ان علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ امام اعظم کے بارے میں بتایا گیا، بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں سنا، سمع فی المنام. اور کس سے سنا، کس کو دیکھا؟ الباری تعالی یقول، کہ اللہ پاک فرماتا ہے انا عند علم ابی حنیفہ. اللہ رب العزت اپنی عظمت اور کبریائی کے ساتھ، اپنی جلالت اور تقدس کے ساتھ فرماتا ہے کہ میں ابو حنیفہ کے علم کے ساتھ ہوں، یا ابو حنیفہ کے علم کے قریب ہوں. یہ روایت ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان میں نقل کی ہے. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ لگ بھگ انہی لفظوں سے ایک اور روایت اللہ کے رسول کی نسبت سے بیان ہوئی ہے، اور یہ روایت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں، اور فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء فارسی، اور انہوں نے بھی کشف المحجوب کے حوالے سے یہ روایت لی ہے کہ حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ این اطلبک، کہ قیامت میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں. یحییٰ ابن معاذ رازی، آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ، میں ابو حنیفہ کے جھنڈے کے قریب تمہیں ملوں گا. یہ جو لفظ ہے ابن حجر مکی کی روایت میں عند علم ابی حنیفہ، اور وہ ذات باری تعالیٰ کی نسبت سے بیان ہوا ہے، وہاں پر یہ لفظ علم ہے، اور کشف المحجوب میں جو لفظ ہے علم کے ساتھ ہے، جھنڈے کے معنی میں. اور جھنڈے کے لیے عربی میں اور بھی لفظ آتے ہیں، علم بھی استعمال ہوتا ہے، لوا بھی آتا ہے. علامہ قرطبی نے التذکرہ میں کہ امت کے بڑے بڑے علماء جب قیامت میں آئیں گے تو اپنے تلامذہ کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ، وہ سارے کے سارے ان کے خاص جھنڈے کے تلے لوگ جمع ہوں گے. اور سب سے اونچا جھنڈا انبیاء کرام کے بھی جھنڈے ہوں گے، سب سے اونچا جھنڈا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوگا. بہرحال میں یہ فرق بتا رہا تھا کہ چونکہ امام ابن حجر مکی کی روایت میں سمع فی المنام الباری تعالی یقول ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اس لیے وہاں وہی مناسب ہے
علم کا معنی کیا جائے کہ میں ابو حنیفہ کے علم کے ساتھ ہوں. اور اس روایت میں یحییٰ ابن معاذ رازی نے کہ قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں، تو یہاں علم جھنڈے کے معنی میں لینا زیادہ صحیح ہے. میرے مطالعے کے مطابق علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں ان دونوں روایتوں کو ملا دیا ہے، مدغم کر دیا ہے. آپ نے علم ابو حنیفہ کے مراتب اور فضائل کا بیان کر کے پھر آخر میں اس طرح سے ذکر کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، تو یہ قیامت میں کہاں تلاش کرنے کا جو مضمون ہے یہ حضرت معاذ ابن رازی کے خواب والی روایت ہے جو کشف المحجوب کے حوالے سے آئی ہے. تو اسماعیل حقی نے دونوں کو ملا دی ہے. بہرحال حضرت ابو حنیفہ کے علم کا یہ مقام کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کے علم کے ساتھ ہوں، ان کے علم کے قریب ہوں، اس کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی نے اس کی 5 تعبیریں کی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خدا ابو حنیفہ کے علم کے ساتھ ہے اے بالحفظ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کی حفاظت کرے گا، والقبول، اور انہیں قبولیت کی عظمتیں ملیں گی، والرضا، اور انہیں رضا اور محبت کا تمغہ ملے گا، وانزال البرکت فیہ، اور اللہ پاک امام ابو حنیفہ کی ذات پاک میں بھی، ان کے علم میں بھی اور ان کے کارناموں میں بھی برکت عطا فرمائے گا. والآخذین بہ وفی الآخذین بہ، اور جو لوگ ان کے علم کو لے کر کے نکلیں گے، ان کے علم کو قبول کریں گے، ان کی تقلید کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا. یہ میری گفتگو کی بنیاد ہے جو ابن حجر مکی نے اس کی شرح کی ہے. اے بالحفظ، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا. میں قرآن کے حوالے سے 2 آیتیں پیش کر رہا ہوں، اور جو میرے کہنے کا مقصد ہے اور مراد ہے وہ واضح ہو جائے گی. دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، شریعت کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے دی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ تو بڑی مشہور آیت پاک ہے کہ دین کا حافظ، قرآن کا محافظ اور اس کا حمایتی اللہ رب العزت ہے. 6 سپارے میں 11ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا، ذکر تو تورات کا ہو رہا ہے، لیکن آیت پاک چونکہ عام ہے اور ہمارے علماء نے، مفسرین نے اس کو عام لیا ہے کہ تورات بھی مراد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حکم قرآن پاک کے لیے بھی ہے. اب وہ کیا ہے؟ یحکم بہ النبیون. قرآن کی ابتدا، آیت کی ابتدا یہاں سے ہے کہ ہم نے تورات اتاری، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. یحکم بہ النبیون، اور اسی کا حکم کرتے رہے ہیں سارے نبی، الذین اسلموا، جو اسلام لائے. اگر توریت کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر النبیون فرمایا جا رہا ہے، اور جس کے بعد جملہ یہ ہے کہ الذین اسلموا، جو اسلام لائے، تو وہ تو انبیاء بنو اسرائیل ہیں، ان کے بارے میں اسلام لائے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب اسلام ہی کے نبی ہیں، چاہے توریت لے کر کے آئے، زبور لے کر کے آئے، انجیل لے کر کے آئے. چونکہ دین بھیجنے والا ایک ہے، اللہ ہے،
اس لیے ہر دین، اور چونکہ اللہ کا دین اسلام ہی ہے، ہر نبی جو دین لے کر کے آئے وہ اسلام ہی ہے۔ یا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اسلموا یہاں جو فرمایا گیا اس سے مراد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جن کو اللہ کے رسول جس کو اللہ رب العزت نے جمع کے صیغے کے ساتھ، آپ کی ذات پاک تو ایک ہے، لیکن آپ کو فرمایا گیا کہ نبی جو اسلام لائے اس کا حکم کرتے ہیں، تو آپ کی ذات ایک ذات نہیں ہے بلکہ یہ مجموعہ ہے نبیوں کا، انبیاء کرام کے کمالات کا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آگے جو بات فرمائی گئی، والربانیون والاحبار، اور اسی کا حکم کرتے ہیں ربانی بھی اور احبار بھی۔ تو یہاں پر 3 طبقات کا ذکر کیا گیا، نبیوں کا، النبیون والربانیون والاحبار۔ ان تینوں طبقات کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت چاہی گئی۔ اب آپ سوچیں کہ پہلی آیت جو میں نے پیش کی تھی اس میں اللہ فرمایا کہ حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت ہے، خدا ہی حافظ ہے اور حامی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ نبی بھی کتاب کی حفاظت کرنے والے، ربانیین بھی حفاظت کرنے والے، اور احبار بھی حفاظت کرنے والے۔ احبار کا عام طور سے ترجمہ علماء کیا جاتا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ فقہا کیا۔ فقہا، احبار سے مراد فقہا، یہ تیسری جماعت ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ انبیاء کرام اور فقہا کے درمیان الربانیون کا ذکر کیا گیا۔ اگر النبیون سے مراد نبی کی ذات ہے اور احبار سے مراد عام علماء ہیں، تو الربانیون جو بیچ میں آئے ہیں اور احبار سے پہلے ہیں، تو اس کی دلیل ہے کہ وہ علماء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ جیسے کہ مجتہدین کرام، مفسرین کرام نے اس کو لکھا ہے کہ الربانیون چونکہ احبار سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اکمل ہیں، اعظم ہیں، اس لیے اس سے مراد مجتہدین کرام ہوگا۔ تو مجتہدین کرام اور علماء دین کی حفاظت کرنے والے، اگر وہ دین کی حفاظت کے لیے مامور کیے گئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات کو بھی، ان کے علم کو بھی، اور ان کی خدمات کو بھی، ان کی دعوت کو اور تعلیم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے قرآن کی اور دین کی حفاظت ہو رہی ہے نا۔ تو یہ پہلا مفہوم ہو گیا۔ اور وہ جو کشف المحجوب شریف کی روایت ہے، اسی مقام پر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا ایک خواب بھی نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا اور حضرت بلال صحابی رسول، حضرت بلال حبشی کے مزار پر میں سویا ہوا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف کے ایک دروازے سے، باب بنی شیبہ سے آپ باہر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی گود میں ایک بزرگ ہیں۔ اللہ کے رسول، جس طرح سے چھوٹے بچوں کو گود میں لیا جاتا ہے، بڑے پیار کے ساتھ، دلار کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قریب تر ہوئے تو داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ آپ کی گود میں کون ہے؟ آپ کی گود میں
کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہی ملک کے ہیں، تمہارے امام ہیں۔ یہ تمہارے امام ہیں اور تمہاری ہی سرزمین سے ان کا تعلق ہے۔ یہ تو خواب ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ چونکہ ایک ظاہراً ایک بزرگ کی صورت لیکن بچوں کی طرح سے اللہ کے رسول نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، تو امام اعظم خود نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے رسول انہیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی ذات اور صفات میں سے نہیں، اپنی ذات اور صفات میں وہ فانی ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول کی معیت میں اور آپ کے لانے سے امام اعظم آ رہے ہیں۔ یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ خود چل کر کے آتے تو یہ ہوتا کہ ذات بھی فنا ہونے والی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی گود میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے نبی بھی باقی، نبی بھی زندہ، اور جن کو لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ اس کی حیثیت بھی نبی کی حیات کے ساتھ اور نبی کی بقا کے ساتھ باقی رہے گی۔ گویا میں یوں کہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کی، ان کے مذہب کی حفاظت بھی ذات رسالت پناہ کی کے کرم میں ہو رہی ہے، ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، کسی بھی عالم کا علم کب اور کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے علماء نے کام کیا انفرادی حیثیت سے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فقہ کو مرتب فرمایا، اکیلے نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ایک مجلس علمی بنائی، ایک اکیڈمی بنائی، اور اس میں 40 ماہرین چنے، اپنے سینکڑوں تلامذہ میں سے 40 اکابر علماء، ماہرین اور مجتہدین کو چنا، اور ہوتا یہ تھا کہ جو بھی مسئلہ زیر بحث ہوتا وہ مجلس میں رکھا جاتا، حدیث کے اعتبار سے اس پر بحث ہوتی، فقہ کے اعتبار سے اس پر بحث ہوتی، لغت اور زبان کے اعتبار سے اس پر بحث ہوتی، زہد و ورع کے اعتبار سے اس کے اوپر بحث ہوتی، ہر اعتبار سے علماء اس کو کھنگالتے، تحقیق کرتے، اپنی آراء پیش کرتے، اور جب سب کا اتفاق ہو جاتا تھا تو وہ اس مسئلے کو دفتر میں، دیوان میں لکھ لیا جاتا تھا۔ اس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ مرتب ہوئی ہے۔ اب میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتابوں میں موجود ہے۔ عظیم محدث وقی ابن الجراح، آپ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ اخطأ ابو حنیفہ، کہ فلاں مسئلے میں امام ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ جب امام اعظم کی فقہ پوری مرتب بھی نہیں ہوئی تھی، پوری سامنے بھی نہیں آئی تھی، اس وقت سے اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہے، تو آج اگر کہی جا رہی ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ علم کی کوتاہی ہے اور کج فہمی ہے اور دین سے دوری کی بات ہے۔ حضرت وقی فرماتے ہیں اس شخص کو مخاطب کر کے کہ ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پہلے تو وقی ابن الجراح نے اسے سخت سست کہا، فزجرہ، اس کی توبیخ کی کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس طرح کی بات کرنے کی۔ وہ دین کے امام ہیں، ان کا ایک اعتبار ہے۔ اسے تنبیہ کی، اسے جھڑکا۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ من یقول ھذا، جو یہ بات کہے کہ امام ابو حنیفہ نے غلطی کی، کل انعام بل ھم اضل سبیلا، وہ بندہ نہیں ہوگا، وہ جانوروں کی طرح سے ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہے. بل ھم اضل سبیلا، اسے راہ نہیں مل رہی ہے، خود بھٹکا ہوا ہے اور امام کو غلط کہہ رہا ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ امام ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں، کہ وَعِندَهُ أَئِمَّةُ الْفِقْهِ، وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ فقہ کے بڑے بڑے امام ہیں، جس میں ابو یوسف ہیں، جس میں امام ظفر ہیں. پھر فرمایا کہ وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں، وَعِندَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ، ان کے ساتھ بڑے بڑے محدثین، علم کے ماہرین شامل ہیں، جیسے کہ حفص ابن غیاث ہیں، حبان ہیں، مندل ہیں، اور بھی محدثین کرام اس جماعت میں شامل ہیں. امام ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ پھر عندہ ائمۃ اللغہ والعربیہ، دینی مسائل کو جاننے اور سمجھنے کے لیے زبان کا جاننا بڑا اہم ہے، بغیر اس کے کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ہو ہی نہیں سکتا. زبان کا علم. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان، عربی مبین، قرآن کی زبان کتنی فصیح و بلیغ ہے کہ ایک کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام باتوں کو بیان فرما دیا، تمام چیزوں کو لکھ دیا. اس کو جاننا اور سمجھنا، اور پھر زبان کے سینکڑوں اسالیب ہیں، انداز ہیں، کہیں تشبیہ ہے، کہیں استعارہ ہے، کہیں اجمال کے ساتھ بات ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ بات ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. تو فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ قاسم ابن معن ہے، جو ائمہ لغت میں بڑے معتبر، اور امام محمد جیسا زباندان ان کے ساتھ ہے. کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ اور پھر امام ابو حنیفہ غلطی کیسے کریں گے کہ ان کے ساتھ زہد و ورع کے بڑے بڑے امام فضیل ابن عیاض ہیں، داؤد طائی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ امام اعظم کو کسی مسئلے میں غلطی کرنے دیں؟ پھر چوتھی بات انہوں نے فرمائی کہ اگر غلطی کریں بھی، اگر فرض کرو کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے کے مسئلے میں، تو ان اخطاء ردوہ للحق، کہ یہ 40 اکابر ماہرین علماء کی، محدثین کی، فقہاء کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، اگر غلطی ہو بھی گئی ہوتی تو یہ لوگ انہیں حق کی طرف لوٹا دیتے. تو پتہ چلا کہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے اور تدوین کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے بھی، اپنی سند کے اعتبار سے بھی، امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کو، ان کی فقہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. یہ خدا کی حفاظت میں بھی ہے، میرے آقا کی حمایت میں بھی ہے، اور تمام بڑے بڑے اکابر ائمہ اور علماء کی نظر بھی اور ان کا کام بھی ساتھ میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، میں اگلا نقطہ عرض کروں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کو قبولیت کا مقام عطا فرمایا، قبولیت کا مقام عطا فرمایا. یہاں پر میں اب عربی عبارت پیش کر سکتا ہوں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی کتاب الانصاف اور حجت اللہ البالغہ میں بھی، جہاں پر انہوں نے اجتہاد کی شرائط لکھے ہیں شاہ ولی اللہ نے، کہ مجتہد مطلق کون ہو سکتا ہے. پہلے آپ نے 3 شرطیں اس کی بہت اجمال کے ساتھ، حالانکہ بڑی کتابوں میں یہ فہرست اور بھی ہے، بہت ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں کہ مجتہد مطلق کے لیے کن کن علوم کی ضرورت ہوتی ہے.
انہوں نے شاہ ولی اللہ نے 3 باتیں ذکر کی، اور چوتھی چیز جو آپ نے بیان کی کہ مجتہد مطلق کے لیے یہ علامت ہے یا یہ شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ينزل له القبول من السماء. مجتہد مطلق کی چوتھی علامت یا شرط یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اس کے لیے قبولیت نازل فرمائے. اور وہ کیسے؟ ٹی وی چینل پر نہیں، اشتہار کے ذریعے سے نہیں، اپنے چیلے اور چپاٹوں کے ذریعے سے نہیں، غلط طریقے سے اور مصنوعی طریقے سے نہیں، بلکہ اس طرح سے کہ علماء کی جماعتیں اس کی طرف رخ کریں. اور وہ کون کون، جس کا بھی جی چاہے الانصاف اٹھا کر کے دیکھ لے کہ اپنے دور کے بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اصولی جین اور بڑے بڑے فقہا، 4 جماعتوں کا ذکر کیا شاہ ولی اللہ نے کہ یہ سب کی سب اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے جھنڈے تلے آ جائیں اور اسے مان لیں. یہ مفہوم ہے قبولیت. مفسرین، محدثین، یہاں پر یہ اعتراض بھی دور ہو گیا شاہ ولی اللہ کے اپنے قول سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب قیاس پر مشتمل ہے، حدیثوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ارے جب تک اپنے وقت کے سارے محدث اس کی طرف رجوع نہ کریں اس کا اجتہاد مکمل نہیں ہوتا. اور یہ وہی شاہ ولی اللہ ہیں کہ جن کو نوشہروی نے، جہاں تراجم علماء حدیث لکھی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اہل حدیث علماء کون ہیں، تو سب سے آگے شاہ ولی اللہ کا نام دیا ہے کہ سب سے پہلے اہل حدیث عالم شاہ ولی اللہ ہیں. یہ وہی شاہ ولی اللہ ہیں جو الانصاف کے اندر لکھ رہے ہیں کہ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ سارے مجتہد اس کے علم کو قبول کریں. اور یہ 14ویں صدی کے بعد نہیں بلکہ پہلی صدی کے اخیر اور دوسری صدی کے ابتدا ہی میں، جب کہ تابعین کا زمانہ ہے اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، یہ اس وقت کے سارے محدثین کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ جب مرتب ہوئی ہے سب موجود تھے. اب میں کس کے نام گناؤں؟ میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں اکابر محدثین، علماء اور فقہا موجود تھے. چند مسائل کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کم از کم 83,000 جو مسائل، فقہی مسائل طے فرمائے، ان تمام محدثین نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. پتہ چلا کہ علم حدیث کے حوالے سے ان کی تائید امام اعظم کے ساتھ تھی. بہرحال قبولیت، ابن حجر مکی نے کہا تھا کہ اللہ نے ان کے علم کو قبولیت کا مقام عطا فرمایا ہے. اب سنیے قبولیت کس طرح سے ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، اور یہ روایت ذہبی نے لکھی مناقب امام اعظم ابو حنیفہ و اصحابہ میں. ذہبی یہ حدیث کا نام لینے والے آج کل بڑا ان کا ذکر کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں. ذہبی نے یہ کہا، ذہبی نے وہ کہا، وہی ذہبی یہ کہہ رہے ہیں، کتاب مناقب امام میں لکھ رہے ہیں کہ سفیان ثوری فرماتے ہیں، جو خود امام مجتہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ خیال نہیں تھا، ارے سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری نہیں، سفیان ابن عیینہ، ان کے حوالے سے، کہ میں 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کوفہ کے پل کو پار کر سکیں گی. 2 چیزیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوفہ کی حد سے باہر نکلیں گی. قرأت حمزہ، امام حمزہ کی قرأت، و رأی ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ کا مذہب، قد بلغا الآفاق
لیکن میرے سارے خیال دھرے کے دھرے رہ گئے. امام کی زندگی ہی میں یہ دونوں چیزیں پوری دنیا میں پھیل چکی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ سے باہر نہیں نکلے گی. اس کو کہتے ہیں قبولیت. قبولیت من عند اللہ، اللہ کی طرف سے قبولیت بھیجی جائے. حضرت امام شعرانی نے میزان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور یہ بڑا مشہور مقام ہے جو کتابوں میں دہرایا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علماء باطن کا کشف یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب مدون کیا گیا. پہلا فقہی مذہب امام اعظم کا ہی ہے جو آج دنیا میں موجود ہے، باقاعدہ مذہب. کشف والے اہل باطن یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مذہب بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، وآخرها انقراضا، اور یہ سب سے اخیر تک جائے گا. سب سے اخیر زمانے تک یہ مذہب دنیا میں موجود رہے گا، یعنی قیامت تک. مذہبہ اول المذاہب تدوینا، تدوین کے اعتبار سے سب سے پہلا مذہب ہے. وآخرها انقراضا، اور سب سے آخر میں جا کر کے ختم ہوگا. یعنی دوسرے مذاہب ایک عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اخیر تک باقی رہے گا، جاری رہے گا، قائم رہے گا، زندہ رہے گا. اور آگے وہ فرماتے ہیں امام شعرانی کہ قد اختارہ اللہ تعالی اماما لدینہ ولعبادہ، کہ امام ابو حنیفہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے امام چن لیا ہے. اللہ نے چن لیا ہے. اور جو جملہ قبولیت کے حوالے سے مجھے پیش کرنا تھا وہ سنیے. فرماتے ہیں لم تزل اتباعہ فی زیادۃ فی کل عصر الی یوم القیامہ. وہ فرماتے ہیں امام شعرانی کہ امام اعظم کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ ان کا مذہب جب سے شروع ہوا، دوسری صدی کی ابتدا سے لے کر کے آج تک ہر دور میں مسلسل ترقی کرتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اسے قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ ابھی تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک ایسے ہی چلے گا. لم تزل اتباعہ فی زیادۃ، ان کے اتباع، ان کے مقلدین، ان کے ماننے والے ہر دور میں ترقی کرتے رہے ہیں، اضافہ ہوتا رہا ہے، اور یہ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے. یہ ہے قبولیت. ابن حجر نے کہا کہ اللہ پاک علم ابو حنیفہ کی، مذہب حنفی کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اسے قبولیت کا مقام بھی عطا فرمائے گا. سنیے امام کی زندگی میں قبولیت کا کیا حال تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو کتابوں میں عام یہ روایت ہے کہ 6 بار آپ کی جنازہ پڑھی گئی. 6 بار آپ کی جنازہ پڑھی گئی. اور اتنا ہی نہیں، 20 دن تک پوری دنیا اسلام سے لوگ آتے رہے، جہاں جہاں سے لوگ آ سکتے تھے آتے رہے، اور امام کی نماز جنازہ پڑھتے رہے. 20 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ قبولیت عامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ثم یودع لہ القبول فی الارض کا مظہر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خدا کی طرف سے قبولیت کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اگر اعداد اور شمار کے اعتبار سے دیکھنا ہو کہ کتنی، تو یہ ایک تفصیلی چیز ہے جسے آپ انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے مذہب حنفی کے ماننے والوں کی جو تعداد تھی وہ کیا تھی اور آج کیا ہے، یہ سب بڑا تفصیلی موضوع ہے. بہرحال اعداد اور شمار کے اعتبار سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین آج بھی اکثریت میں ہیں، پوری دنیا میں اکثریت میں ہیں الحمدللہ. ایک روایت قبولیت کے حوالے سے یہ بھی سن لیں. جس طرح سے امام اعظم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
بخاری شریف مرتب کرنے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مگس رانی کر رہا ہوں، مکھیاں اڑا رہا ہوں، مگس رانی۔ امام بخاری بھی الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے، دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے۔ امام بخاری نے جب یہ خواب دیکھا کہ میں مگس رانی کر رہا ہوں، تو یہ سوچ کر کے کہ یہ کوئی خواب کی تعبیر کوئی میرے خلاف تو نہیں ہوگی، لیکن تعبیر یہ بتائی گئی کہ آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں کی تصحیح کریں گے، تجرید کریں گے، جمع کریں گے۔ ایسے ہی ایک خواب امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی دیکھا تھا۔ بخاری نے تو صرف مگس رانی کا خواب دیکھا تھا، امام اعظم نے یہ خواب دیکھا کہ قبر رسول پر حاضر ہیں اور قبر رسول سے عظام مبارک، ہڈیاں آپ نکال رہے ہیں اور ان کو جمع کر رہے ہیں اور ترتیب دے رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ سوچ کر کے لرز گئے کہ کہیں میری طرف سے کوئی نازیبہ بات تو نہیں ہو رہی ہے، میرے علم میں، میرے دین میں، میرے عقیدے میں کوئی خرابی اور فتور تو نہیں ہے۔ تعبیر کے لیے حضرت امام ابن سیرین خواب کہ اس کی تعبیر کیا ہے، حضرت امام ابن سیرین نے اس کی یہ تعبیر دی کہ آپ سنت رسول کو زندہ کریں گے، آپ سنت رسول کو زندہ کریں گے۔ اور خواب کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی گئی، ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان میں لکھا کہ امام نے جب یہ خواب دیکھا قبر رسول پر حاضر ہیں اور عظام مبارک جمع فرما رہے ہیں، تو آپ نے کچھ خاک اٹھا کر کے فنفخہ فی الجہاد، آپ نے اس پر پھونک ماری اور وہ خاک چار جہات میں منتشر ہو گئی، پھیل گئی۔ اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جہاں جہاں تک وہ خاک پاک پہنچے گی، وہاں وہاں تک امام کا نام بھی جائے گا اور ان کا مذہب بھی پہنچے گا۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جہاں جہاں تک اسلام کے حدود ہیں، ہر اس جگہ پر، ہر اس مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے موجود ہیں۔ اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن میں گفتگو مختصر کرنی ہے، اگلی بات کو عرض کروں۔ وَإِنزَالِ الْبَرَكَةِ فِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے گا، ان کی زندگی میں بھی برکت فرمائے گا، ان کے علم میں، ان کے کام میں، ان کی خدمات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ برکت کا ایک مفہوم تو میں پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے دعائے برکت فرمائی، دعا لہ بالبرکہ فیہ وفی ذریتہ۔ حضرت ثابت کے لیے جو امام اعظم کے والد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے دعا فرمائی برکت کی، اے اللہ ان کی زندگی میں اور ان کی ذریت میں برکتیں عطا فرما۔ تو ایک برکت تو یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد تحصیل علم شروع کیا، لگ بھگ 18-20 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے علم کے میدان میں قدم رکھا، لیکن چند ہی سالوں میں، بہت مختصر سے عرصے میں دین کے تمام اطراف کا آپ نے احاطہ فرما لیا۔
تمام علوم کو سیکھ لیا، اور کس شان سے کہ علماء نے گواہی دی ہے کہ انہ واللہ لأعلم هذه الامہ بما جاء عن اللہ ورسولہ، کہ امام اعظم اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں کتاب اور سنت کے. جو کچھ بھی اللہ اور رسول کی طرف سے امت کو دیا گیا ہے اس کے سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور بھی مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، خلیفہ منصور نے جب سارے علماء کو طلب کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء کو پیش کیا جائے، تو عیسیٰ ابن موسیٰ عباسی نے، جو گورنر تھا کوفہ کا، منصور کو امام اعظم جب تشریف لائے تو اس نے یہ کہہ کر کے تعارف کروایا، ھذا عالم الدنیا اليوم، کہ یہ آج دنیا کا سب سے بڑا عالم دین ہے. یہ کیوں کہا تھا، کس وجہ سے کہا تھا، انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اس پر بحث کروں گا، اس کی وجہ بتاؤں گا، اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے علم میں، ان کی فقہ میں برکتیں عطا فرمائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر ان کے علم میں برکت عطا فرمائی، اور انہوں نے وہ کام کیا کہ آپ کے دور سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک، جیسے کہ میں نے شعرانی کے حوالے سے بتایا، امام اعظم ابو حنیفہ کا مرتب کیا ہوا یہ مذہب، آپ کی یہ تعلیمات تمام دنیا کے ہر طبقے کے لیے مفید رہیں گی، کارآمد رہیں گی اور ضروری رہیں گی. اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرمائی. یہ پہلے بھی مقبول تھا فقہ ابو حنیفہ، اور آج بھی مقبول ہے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوا ہے. آج بھی یہ سکہ رائج الوقت ہے، آج بھی اس کا سکہ کھنکتا بھی ہے، چمکتا بھی ہے اور مانگا بھی جاتا ہے. سکہ رائج الوقت ہے یہ، وہ قبولیت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. وفی الآخذین بہی، اللہ پاک ان کی فقہ میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اس کو سیکھیں گے، آپ کے شاگردوں میں بھی، آپ کے تلامذہ میں بھی، آپ کے مقلدین میں بھی، آپ کے محبین میں بھی، علماء میں بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا. کس شان سے کہ ابن حجر مکی نے لکھا، علامہ ذہبی نے لکھا، ساروں نے اس بات کو لکھا جہاں پر آپ کے شاگردوں کا ذکر آیا ہے، کہ جتنے شاگرد امام اعظم کے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسلام کے مشہور ائمہ میں سے کسی کے اتنے شاگرد نہیں ہوئے. امام اعظم کے جتنے تلامذہ اور اصحاب ہوئے ہیں، اسلام کے بڑے بڑے مشہور ائمہ میں سے کسی کے اتنے شاگرد اور تلامذہ نہیں ہوئے. کیا ثبوت ہے؟ عقود الجمان میں جو فہرست دی گئی ہے نا، عقود الجمان میں، کہ کہاں کہاں سے لوگ امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، آپ کے شاگرد، طویل فہرست ہے. اس کو شبلی نعمانی کی زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس فہرست کو اگر آپ پڑھیں نا، تو جہاں جہاں تک اسلامی خلافت کی حدود تھیں، امام اعظم کی استادی کا حلقہ بھی وہاں تک پھیلا ہوا تھا. یہ شبلی نعمانی کی تعبیر ہے. اللہ پاک نے ان کے شاگردوں میں یہ برکتیں عطا فرمائی. الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم مذہب حنفی کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ جو جامعیت، جو کمالات، جو خصوصیات، جو عظمتیں، جو امتیاز فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہیں، وہ کسی اور فقہ میں موجود نہیں ہیں. آخر میں بس ذہبی کا ایک جملہ میں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. علامہ ذہبی نے اپنی تاریخ میں امام اعظم کا بہت مختصر سا ذکر کیا ہے، بہت مختصر. ہمارے بڑے بڑے علماء کو اس کی شکایت ہے کہ ذہبی صحیح طرح سے تعارف نہیں کراتے، اور خاص طور سے اولیاء اللہ کا جہاں ذکر ہو، صوفیاء کا جہاں ذکر ہو، وہ بڑے بخیل نظر آتے ہیں. تو العبر فیما غبر، تاریخ ذہبی میں بہت مختصر سا تذکرہ کیا، لیکن آخر میں ایک جملہ ذہبی نے ایسا لکھا ہے
کہ جو 1000 تعریفوں پر بھاری ہے، انہوں نے لکھا کانا من ازکیائے بنی آدم. امام اعظم ابو حنیفہ صرف دنیائے اسلام کے نہیں بلکہ تاریخ انسانی کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک ہیں. اللہ پاک امام اعظم کا مقام سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.